بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستو اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک چھپی ہوئی طاقت مرحمت فرمائی ہے. انسان اگر اس کو استعمال کر لیتا ہے تو اس کی طاقت کو اللہ بڑھا دیتے ہیں. اور اس چھپی ہوئی طاقت کا نام انسان کا عزم ہے. انسان کا جو عزم ہے، اس کا جو پکا ارادہ ہے، دل کی گہرائیوں سے اس کا کسی چیز کو چاہنا ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کمزور سے کمزور انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے اور ہلکے پھلکے انسان سے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دلوا دیتی ہے. یہ اتنی بڑی طاقت ہے. یہی وہ طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں سے ایسے ایسے کام کرائے کہ جس کو آج کی عقل تسلیم بھی نہیں کرتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رومیوں سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور اسلامی فتوحات ہوئیں. ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوئے. تو ان میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سب سے بڑا کردار، سب سے زیادہ جو جنگیں ہائی لائٹ ہیں وہ دو ہیں. ایک جنگ یرموک ہے، ایک جنگ قادسیہ ہے. ہمارے نبی کے بعد حضرات صحابہ کے دور میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ہزاروں جنگیں ہوئی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو فیصلہ کن ہیں وہ دو جنگیں ہیں. ایک جنگ یرموک ہے اور ایک جنگ قادسیہ ہے. جنگ یرموک وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت روم کو پاش کیا. اور جنگ قادسیہ وہ جنگ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت فارس کو پاش کیا. یہ دو ہی دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں. ان دونوں کو اللہ نے تہس نہس کر دیا. کن کے ذریعے سے؟ ایٹمی طاقتوں کے ذریعے سے نہیں، اور تعداد میں بڑھے ہوں سے نہیں، ہتھیار میں بڑھے ہوں سے نہیں، ٹیکنالوجی میں بڑھے ہوں سے نہیں، ایسوں سے جن کے پاس تلواریں بھی چھوٹی چھوٹی اور جن کے پاس
افرادی قوت بھی تھوڑی سی، اور جن کے پاس اپنی تلوار کو چھپانے کے لیے ڈھال بھی کوئی نہیں، چیتھڑوں میں بندھی ہوئی تلواریں اور پھٹے پرانے کپڑے، پھٹی ہوئی پگڑیاں، اور پیٹ خالی، پیٹ کمر سے لگے ہوئے، فاقہ مست لوگ، غریب مسکین، خیموں میں رہنے والے، ایسے لوگوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ان سب سے بڑی 2 طاقتوں کو پاش کیا، اور ایسا پاش کیا کہ بس تاریخ میں ان کے نام رہ گئے، اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوں کو توڑ دیا۔ اس کے پیچھے ہتھیار نہیں تھے، اس کے پیچھے سیاسی قوت نہیں تھی، اس کے پیچھے افرادی قوت نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے صرف حضرات صحابہ کرام کا عزم اور ارادہ اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے کی چاہت اور خواہش، یہی اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ چنانچہ غزوہ یرموک کا مشہور واقعہ ہے، ان دونوں جنگوں کے 2 واقعات ہیں، آپ نے کئی دفعہ سنے ہوں گے، میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو۔ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، مسلمان تھے 30,000 اور کفار کتنے تھے، یہ سننے سے سمجھنے سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیجئے۔ جنگ یرموک سے پہلے رومی جو نصارہ تھے، عیسائی تھے، یہ آپس میں جمع ہوئے، ان کے بڑے بڑے جرنیل جمع ہوئے، ان کے بڑے بڑے پادری جمع ہوئے، اور آپس میں بیٹھ کے سوچنے لگے کہ آخری یہ مسلمان ہر جہاں یہ آتے ہیں اس علاقے کو فتح کر لیتے ہیں، جہاں یہ آتے ہیں اپنے دین کا جھنڈا گاڑتے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن آخر سب کا اس پہ اتفاق ہوا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عرب ہیں، ہم عجم ہیں، اور عرب جو قوم ہے اب بھی جو اصل عرب ہے نا، اصل جو عرب ہے وہ آج بھی ایسے ہی ہیں، اور اصل عرب آج کل سعودیہ میں نہیں ہے، سعودیہ میں تو گنے چنے کوئی ہوں گے، اصل عرب آج بھی یمن میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، چھپے ہیں۔ یہ جو عرب ہے نا، ان کو نہ کھانے کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو لباس کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کو آرام کی فکر ہوتی ہے۔ جب یہ کسی کام کے پیچھے لگتے ہیں تو یہ جنونی انداز کے ساتھ لگتے ہیں، اور یہی ان کی وجہ ہے کہ یہ جس میدان میں اترتے ہیں اس میدان کو فتح کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ان کے جیتنے کی وجہ عرب ہونا ہے تو پھر ایسے کر لیتے ہیں کہ ہم اپنے ہی مذہب کے عرب تلاش کر لیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، تو لوہے کو لوہا کاٹ لیتا ہے۔ چنانچہ رومیوں نے اپنے مذہب کے عیسائی عرب تلاش کیے، اور ان میں سے 60,000 کا ایک مجمع لے کر وہ مسلمانوں کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ جبلہ بن ایہم غسانی جو پہلے مسلمان ہو گیا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا تھا، بڑا اسلام کے بارے میں شدید تھا، وہ اس کا سردار بن گیا۔ اب رومیوں کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ عرب ہیں، سامنے بھی عرب ہیں، وہ تو 30,000 ہیں، یہ 60,000 ہیں، تو میدان تو پھر اب ہمارا ہی ہوگا۔ چنانچہ 60,000 کا لشکر جبلہ بن ایہم غسانی کی کارکردگی کے اس کی قیادت میں جب آ کے مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہوا، اور پھر ان نصرانی عربوں سے رومیوں نے کہا کہ تم آگے رہنا، اگر تمہیں مدد کی ضرورت ہوئی نا تو پیچھے ہمارا لاکھوں کا مجمع ہے، لاکھوں رومی ہیں، 60,000 آگے، لاکھوں رومیوں کی مدد کی امید بھی دلائی گئی۔ تو اب تو مسلمانوں کے جیتنے کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ چنانچہ جب 60,000 کا لشکر جرار جبلہ بن ایہم غسانی کی قیادت میں آ کے مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہوا،
مسلمانوں کے امیر تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے لوگوں کو کہا کہ کسی اوپر کی جگہ پہ کھڑے ہو کے ذرا اندازہ لگاؤ مجمع کیسا ہے، کتنا ہے. انہوں نے دیکھا کہ مجمع بہت ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سوچ میں پڑ گئے کیا کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے یا صلح کرنی چاہیے. اس لیے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے تو سپہ سالار ہیں، لیکن حضرت عمر کے ادنا سے سپاہی اور ان کے مامور ہیں. حضرت عمر کا مزاج یہ تھا کہ جنگ بھی کرنی ہے، لڑنا بھی ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کو نقصان کا اندیشہ ہو وہاں لڑنا نہیں ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. یہ حضرت عمر کا ذہن ہوتا تھا. تو حضرت ابو عبیدہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب مجھے لڑنا چاہیے یا صلح کرنی چاہیے. اگر لڑتا ہوں اور وہ ہیں زیادہ اور مسلمان ہو جاتے ہیں شہید تو عمر تو نہیں چھوڑیں گے مجھے. کیونکہ حضرت عمر کا اپنا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان ضائع نہیں ہونے چاہیے، مسلمان شہید نہیں ہونے چاہیے، اس لیے کہ ایک مسلمان ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے اس نظریے کو سامنے رکھ کر ابھی سوچ رہے تھے اور اس کی وجہ سے پریشان سے لگ رہے تھے کہ حضرت خالد کی حضرت ابو عبیدہ پہ نظر پڑ گئی کہ حضرت ابو عبیدہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سوچ میں گمسم ہیں. تو حضرت خالد بن ولید حاضر ہوئے اور کہنے لگے امیر المومنین، امیر صاحب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ پریشان سے لگ رہے ہیں، آپ سوچ میں کھوئے لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے سوچ رہا ہوں کہ مجمع اتنا بڑا آ گیا ہے، ہم تو تھوڑے سے ہیں، ان سے لڑنا چاہیے یا صلح کرنی چاہیے. اس لیے کہ اگر لڑ پڑے اور مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی تو عمر تو ناراض ہو جائیں گے. تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے امیر صاحب آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ ان 60,000 کے لیے تو اکیلا خالد ہی کافی ہے. یہ کہنا آسان ہے، آپ کا بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا آسان ہے، لیکن جب موقع آتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. 60,000 جنگجو سامنے ہیں، عورتیں نہیں ہیں جنہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، جنگجو سامنے ہیں، 60,000 ہیں اور ٹکر کے ہیں اور ہتھیار بھی ان کے پاس زیادہ ہیں اور پیچھے لاکھوں کی امداد بھی ان کی کھڑی ہے. حضرت خالد کہنے لگے امیر صاحب آپ پریشان نہ ہو، ان 60,000 کے لیے تو اکیلا خالد ہی کافی ہے. کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ 2 اور دے دیں، ہم 3 ان سے نمٹ لیں گے، آپ دیکھ لینا. کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ خالد، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یقین نہیں آ رہا نا امیر صاحب 5 اور دے دیں، ہم 6 ان سے نمٹ کے دکھا دیں گے آپ کو. جب یوں کہا تو حضرت ابو سفیان کھڑے ہو گئے، چونکہ ٹینشن کا ماحول بنا ہوا تھا نا، ٹینشن کا ماحول بنا ہوا تھا. تو اب حضرت خالد جو باتیں کر رہے ہیں عجیب کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابو سفیان کھڑے ہوئے کہنے لگے اجد ام ہزل، خالد تم سچ مچ کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ تو حضرت خالد کو غصہ آ گیا، کہنے لگے یہ کوئی مذاق کا وقت ہے کہ میں مذاق کروں گا؟ اور ابو سفیان تو وہی نہیں ہے جو حضور کے خلاف لشکر لے کے آیا کرتا تھا. بدر میں لشکر تو لے کے آیا، احد میں لشکر تو لے کے آیا، خندق میں لشکر تو لے کے آیا، نبی کے خلاف تو لشکر لے کے آتا تھا، اور آج تو بزدل ہو رہا ہے. اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، جب تو کافر تھا تو بڑا بہادر تھا، اب تو مسلمان ہو کے بزدل ہو گیا ہے. پھر فرمانے لگے تمہیں اگر میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو مجھے 29 دے دو، ہم 30 آدمی تمہیں ان سے نمٹ کے دکھا دیں گے. تو امیر صاحب نے جب حضرت عمر کا یہ ارادہ اور عزم اور ان کا جذبہ دیکھا نا، کہنے لگے پھر یہ کر لیں گے، جو کہہ رہے ہیں یہ کر لیں گے. تو حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے عمر
خالد ایسے کر لو، 59 لے لو، 59 لے لو، 60ویں تم ہو جاؤ۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت خالد کہنے لگے کہ امیر صاحب اگر یہی بات ہے تو پھر ایسے کریں کہ انتخاب آپ نہ کریں، انتخاب میں کروں گا۔ 59 کون سے لے جانے ہیں اس کا انتخاب مجھے دیجئے، میں کروں گا۔ چنانچہ حضرت خالد کھڑے ہوئے اور سارے مجمع کے سامنے فرمانے لگے، این عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن کہاں ہے؟ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ادھر آؤ۔ این عبداللہ ابن عمر، عمر کے بیٹے عبداللہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو، کہنے لگے تم بھی ادھر آؤ۔ این فضل ابن عباس، عباس کے بیٹے فضل کہاں ہیں؟ کہ یہ، کہ ادھر آؤ۔ کہ این ابو رافع بن عمیرہ الطائی، ادھر آؤ۔ این ضرار بن اسور، ادھر آؤ۔ این عبداللہ ابن زبیر، 59 نام لیے۔ جب یہ 59 کے 59 حضرت خالد کے پاس آ گئے تو حضرت خالد نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، امیر صاحب جن 59 کا میں نے انتخاب کیا ہے نا، مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے ان میں سے ایک نے بھی رات کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ یہ 59 کے 59 ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک کے بھی ہاتھ اگر اٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ چنانچہ علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ان 59 کو حضرت خالد نے الگ لیا اور ان سے کہا تم نے سونا نہیں ہے، آج رات کو رونا ہے، سونا نہیں ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ سونا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ آج ساری رات تم نے رونا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ 59 کے 59 60ویں حضرت خالد ساری رات سوئے نہیں، اللہ کے سامنے روتے رہے، مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور پھر یہ آگے بڑھے تو جبلہ بن ایہم غسانی جو تکبر میں شرابور ہوا تھا، تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے جو دیکھا نا کہ یہ تھوڑے سے لوگ آ رہے ہیں تو اس نے سمجھا کہ یہ مسلمانوں نے وفد بھیجا ہے صلح کرنے کے لیے، ڈر گئے ہیں ہماری کثرت کو دیکھ کر، ڈر گئے ہیں۔ تو اس نے دور سے جب آتا ہوا دیکھا تو زور سے چیخ کے کہا کہ صلح نہیں ہوگی، لہذا ادھر تکلیف زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کی تیاری کرو، جنگ ہوگی۔ حضرت خالد نے جب دیکھا کہ یہ تکبر میں ڈوبا ہوا ہے تو حضرت خالد نے بھی زور سے کہا کہ ہم صلح کرنے نہیں آ رہے، ہم تو لڑنے آ رہے ہیں، آپ بھی تیاری پکڑیں۔ چنانچہ اس نے جب یہ سنا نا کہ یہ 60 لڑنے آ رہے ہیں تو اس کا میٹر گھوم گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کاٹ کے رکھ دو ان کو، کباب بنا دو ان کے، چڑھ جاؤ ان پہ۔ اس نے آواز لگا دی، جو ہی اس نے آواز لگائی تو ایک بہت بڑا مجمع ان 60 کی طرف آگے بڑھا۔ 60 آدمی کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ادھر ہزاروں ہیں۔ جب وہ مجمع ان 60 کی طرف آگے بڑھا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ 60 کے 60 آگے نہیں بڑھے، ان میں سے اکیلے حضرت فضل بن عباس آگے بڑھے اور تلوار کو ایسے پھرکی کی طرح پھراتے ہوئے آگے بڑھے اور یوں کہہ رہے تھے تباعدوا یا معشر الکلاب ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کتوں کی جماعت پیچھے ہو جاؤ میرے نبی کے صحابہ سے، جب تک میں زندہ ہوں تم ان کے قریب نہیں آ سکتے۔ اکیلے فضل بن عباس 14 حملے کیے جبلہ بن ایہم غسانی کے سپاہیوں نے ان 60 پر، اور ان 14 حملوں کو روکا اکیلے فضل بن عباس نے، حضرت عباس کے بیٹے۔ چنانچہ آگے بڑھ کر پھر گھمسان کی جنگ ہوئی، اور جب شام ہوئی 60,000 سے لڑ رہے ہیں 60۔ ہمارے زمانے کے جو عقل کے پرستار ہیں ان کو بس اسی کی فکر لگی رہتی ہے کہ پاکستان مادیت میں پیچھے کیوں ہے، پاکستان
ٹیکنالوجی میں پیچھے کیوں ہے؟ پاکستان ہتھیاروں میں پیچھے کیوں ہے؟ اسرائیل یوں ہو گیا اور امریکہ یوں ہو گیا اور چائنا یوں ہو گیا اور رشیا یوں ہو گیا اور وہ یوں ہو گیا اور یہ یوں ہو گیا۔ یہ عقل کے پرستار یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو پھر یہ ٹیکنالوجیاں انسان کو کام نہیں آتی، یہ ہتھیار انسان کو کام نہیں آتے۔ پھر ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں پہ بھی اللہ تعالیٰ وہ فتح نصیب فرماتا ہے کہ جو عقل کے پرستاروں کو دنگ کر دیتی ہیں۔ اس کی ٹینشن نہیں ہے ان کو کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس کے 90% سے زیادہ نمازی نہیں پڑھتے، اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ یہی ٹینشن ان کو کھائے جاتی ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی پیچھے کیوں ہے، پاکستان سائنس میں پیچھے کیوں ہے۔ میرے دوستو، ہمارا اور کفار کا قانون ایک نہیں ہے۔ ہماری فتح کے اسباب وہ نہیں ہیں جو کفار کی فتح کے اسباب ہیں۔ وہ ہتھیاروں سے جیتتے ہیں، ہم اللہ کی مدد سے جیتتے ہیں۔ وہ افرادی قوت سے جیتتے ہیں، ہم نصرت خداوندی سے جیتتے ہیں۔ ہتھیار بنانا منع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جتنی تم تیاری کر سکتے ہو نا ہتھیاروں کی کفار کے خلاف، جتنی کر سکتے ہو کر لو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری طاقت اسی پہ خرچ کر دو اور اللہ کو بھول جاؤ، اللہ ہی کو ساتھ نہ لو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس کی اجازت ہے کہ تم ضرور ہتھیار تیار کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری صلاحیت اسی پہ خرچ کر دی جائے۔ مسلمانوں کا نظام اور ہے، اہل حق کا نظام اور ہے، اہل باطل کا نظام اور ہے۔ نبی کا زمانہ جو ہوتا ہے نا، نبی کا زمانہ یہ قیامت تک کے زمانوں کے لیے ایک عبرت اور ایک سبق ہوتا ہے۔ پہلی جنگ جو کفر اور اسلام کی ہوئی ہے وہ بدر ہے، اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے حق کو الگ کر دیا اور باطل کو الگ کر دیا۔ اس میں مسلمان 313 مسلمان، گھوڑے صرف 2، تلواریں صرف 8، تلواریں 8، گھوڑے 2، تعداد 313، اور سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے، تلواریں ہی تلواریں، تیر ہی تیر، نیزے ہی نیزے، سواریاں ہی سواریاں۔ اللہ نے دکھا دیا جب اللہ ساتھ ہو تو پھر ہتھیاروں کے کم ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اللہ ساتھ ہو تو تعداد کے کم ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اللہ ساتھ ہو تو سائنس کے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اللہ ساتھ ہو۔ چنانچہ صبح سے لے کے شام تک 60,000 کے ساتھ لڑ رہے ہیں، صرف 60۔ اللہ اکبر۔ عصر کی نماز کے قریب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا، اس طرح سے کہ ان 60,000 میں سے 14,000 قتل ہو گئے اور باقی بھاگ گئے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کرے تو کون تم پہ غالب آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، پھر کوئی کر بھی لے تو تمہارے کام کی نہیں ہوگی۔
آج ہمارے زیادہ پڑھے لکھے کہتے ہیں امریکہ کس میں راضی ہے؟ امریکہ کو راضی رکھنا چاہیے، چائنا کو ساتھ لینا چاہیے، رشیا کو ساتھ لینا چاہیے۔ اسرائیل تو اس وقت ساری دنیا کے پیسے پہ قابض ہوا ہے، لہذا اس پہ تو بگاڑ نہیں سکتے، اس سے تو بگاڑ نہیں سکتے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ ساتھ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان میں عزم اور ارادے کی جو طاقت رکھی ہے نا، تو یہ اگر حاصل ہو جائے تو کمزور بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ میں نے سنایا جنگ یرموک کا، اور ایک جنگ قادسیہ کا واقعہ کئی دفعہ آپ نے سنا ہے، دوبارہ سن لیجئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کو بٹھا کے رات کو ان کو سمجھا رہی ہے، بیٹا صبح جنگ میں جانا ہے، خیال کرنا۔ یہ نہیں سمجھا رہی، جو آج کل کی مائیں سمجھاتی ہیں وہ نہیں سمجھا رہی، بیٹا خیال کرنا، رابطے میں رہنا۔ چلے کے لیے بھیجتی ہیں آج کی مائیں، بیٹا موبائل کھلا رکھنا، رابطے میں رہنا، روزانہ بتاتے رہنا کہاں پہ ہو۔ 4 بیٹوں کو بٹھا کے یہ نہیں سمجھا رہی، بیٹا خیال رکھنا، تمہیں پتہ ہے تمہارے سوا تو میرا کوئی ہے نہیں، ذرا خیال سے جانا، خیال سے آنا، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے۔ یہ نہیں کہہ رہی، بلکہ 4 بیٹوں کو بٹھا کے ایک ماں جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، وہ اپنے 4 بچوں سے کہہ رہی ہے، بیٹو صبح تم نے میدان میں جانا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا، اور تم نے شہید ہو کے آنا ہے، واپس نہیں آنا۔ میں تمہارا انتظار نہیں کروں گی، کہیں تم یہ سوچو کہ ہماری ماں ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، لہٰذا ہمیں شام کو صحیح سلامت واپس جانا ہے۔ میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہی ہوں، اور جب کوئی چیز اللہ کے حوالے کی جائے تو اسے واپس نہیں لیا جاتا، لہٰذا تم صحیح سلامت واپس نہیں آنا۔ اگر تمہاری لاشیں اللہ کے راستے میں شہید ہو کر آئیں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ چنانچہ 4 نے جب یہ اپنی ماں کا سبق پڑھ لیا تو انہوں نے جینے کی خواہش ہی ختم کر دی۔ اب یہ صبح کو تلوار لے کے اتر رہے، اس ارادے سے نہیں کہ ہم نے واپس آنا ہے، بلکہ اس ارادے سے اتر رہے کہ ہم نے واپس نہیں آنا ہے، لاش آئے گی ہم نہیں آئیں گے۔ ایک ماں اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، اتنی بڑی قربانی دے سکتی ہے، اگر اس کے اندر قوت ارادی ہو، اس کے اندر عزم ہو، تو وہ اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، 4 بیٹے ایک ایک ہو کر اللہ کے نام پہ شہید ہوتے چلے گئے۔ ہمارے تو بچے کو چوٹ لگ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ باپ ہے نا، ماں ہے نا، اگر ہونا چاہیے ہوتا ہے، یہ تو فطری بات ہے۔ لیکن اس ماں کا عزم دیکھیے، اس ماں کا ارادہ دیکھیے، اس ماں کی قوت ارادی دیکھیے کہ وہ انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، لاشیں کب آئیں گے۔ اور جب 4 کے لاشیں پہنچے تو کہنے لگی، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے 4 تحفے قبول کر لیے۔ یہ قوت ارادی اور یہ عزم اللہ پاک دیکھتا ہے۔ ایسے ارادے رکھنے والوں کے سامنے بھلا دنیا کی سپر پاور ٹھہر سکتی ہے؟ حضرت خالد نے خط لکھا رستم کو، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ، بچ جاؤ گے، دنیا کی تکلیف سے بھی بچ جاؤ گے، آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤ گے، ہماری تلواروں سے بھی، نیزوں اور تیروں سے بھی بچ جاؤ گے، اور اگر اسلام نہ لائے تو فَإِنَّ مَعِيَ قَوْمًا يُحِبُّونَ الْمَوْتَ كَمَا تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ، اگر تم اسلام نہ لائے تو میں ایسا لشکر لے کے آ رہا ہوں جو موت سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے تم جینے سے پیار کرتے ہو، جیسے تم جینے کے راستے ڈھونڈتے ہو نا، ایسے وہ موت کے راستے تلاش کرتے ہیں کہ کہیں موت آئے اور اللہ سے ملاقات ہو۔
اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک عزم رکھا ہے، ایک قوت ارادی رکھی ہے، اگر یہ حاصل ہو جائے تو بس پھر یہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اور آج بھی اس کی مثالیں ہیں، جن لوگوں کے اندر دنیا کمانے کا ایک عزم ہے، بڑا آدمی بننے کا ایک عزم ہے، نہ وہ دن دیکھتے نہ رات دیکھتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ یہ تھکتے نہیں ہیں۔ رمضان کے روزے نہیں رکھ رہے، لگے ہوئے ہیں، ساری نمازیں چھوڑ رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں دنیا بنانے میں اور بڑا آدمی بننے میں۔ اور آج بھی کتنی مائیں، لاکھوں مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو بڑا آدمی بنانے کے ارادے سے، بڑا آدمی بنانے کے شوق میں اپنے آپ سے ان کو سال ہر سال کے لیے جدا کیے ہوئے ہیں۔ کسی نے بچوں کو آسٹریلیا بھیجا ہوا ہے پڑھنے کے لیے، کسی نے بچوں کو چائنا بھیجا ہوا ہے پڑھنے کے لیے، کسی نے بچوں کو ملیشیا بھیجا ہوا ہے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، کسی نے بچے کو یو کے بھیجا ہوا ہے۔ آج بھی ہیں ایسی مائیں کہ جو دنیا کے شوق میں سب کچھ کر رہی ہیں، جو حضرت خنسا نے اس دور میں کیا۔ یہی شوق تھا، یہی عزم اور قوت ارادی تھی جس کی وجہ سے ہمارے اکابر نے رمضان میں ایسی ایسی عبادتیں کیں جو آج سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ صبح سے لے کے شام تک ایک قرآن ختم، تراویح کے بعد سے لے کے سحری تک ایک قرآن ختم، اور تراویح میں الگ ختم۔ سمجھ میں نہیں آتا کیسے کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بستر پہ آتے ہی نہیں تھے، نماز قرآن، نماز قرآن، نماز قرآن، نماز قرآن۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1981 میں پاکستان تشریف لائے، فیصل آباد میں انہوں نے اعتکاف کیا۔ فیصل آباد میں، دارالعلوم فیصل آباد میں حضرت مفتی زین العابدین صاحب کے مدرسے میں انہوں نے اعتکاف کیا۔ ایک بہت بڑا مجمع علماء، مشائخ، اہل اللہ کا ان کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا، ان سے استفادے کی نیت سے۔ ہمارے حاجی صاحب حاجی عبدالوہاب صاحب فرمانے لگے میں حضرت شیخ سے ملنے گیا اعتکاف کے بعد، حضرت شیخ نے فرمایا عبدالوہاب میں جب سے تمہارے پاکستان میں آیا ہوں، پورا مہینہ میں نے رمضان کا تمہارے پاکستان میں گزارا ہے، جب سے پاکستان میں آیا ہوں تمہارے پاکستان کا ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، ایک لقمہ روٹی کا نہیں کھایا، پورا مہینہ۔ پھر حاجی صاحب فرمانے لگے بس ان کا معمول یہ تھا کہ 2 گھونٹ زمزم سحری میں، 2 گھونٹ زمزم افطاری میں، 1-2 کھجور سحری میں، 1-2 کھجور افطاری میں، اور سارا دن نماز قرآن، نماز قرآن، نماز قرآن، نہ کھانا نہ سونا۔ انہوں نے بھی رمضان کمایا اور ہم بھی رمضان گزار رہے ہیں، انہوں نے بھی رمضان گزارا، ہم بھی رمضان گزار رہے ہیں، انہوں نے بھی رمضان، ان کو بھی رمضان ملے، ہمیں بھی رمضان ملے، ہم اپنے آپ کو اور ان کو دیکھ کر توازن کریں کہ وہ کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں ہیں۔ رمضان کا مہینہ جنت بنانے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے، لوٹنے کا مہینہ، کھلے ہوئے دروازے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے ان للہ اتقاء من النار فی کل یوم ولیلۃ، ہر رات کو، ہر دن کو اللہ تعالیٰ لا تعداد جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دیتے ہیں، لا تعداد گناہ گاروں کی بخشش کے فیصلے صادر کرتے ہیں، ان کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔
اور عرش اور جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے نا، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں چھوڑ دو میرے عرش کو، میرا عرش میری قدرت سے کھڑا رہے گا، تم تو میرے نبی کی امت کے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو تاکہ ان کی دعائیں قبول ہوں۔ وہ جو دعا کرتے رہیں تم آمین کہتے رہو تاکہ دعا کے مردود ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے، دعاؤں کے مردود ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تمہارے تنافس کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے مقابلے کو دیکھتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں تم کون سا مقابلہ کر رہے ہو، دنیا کمانے کا مقابلہ کر رہے ہیں یا جنت بنانے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کتنے دکاندار ہیں جنہوں نے شربت مہنگے کر دیے، فروٹ مہنگے کر دیے، رمضان میں استعمال ہونے والی چیزیں مہنگی کر دیں۔ یہ بدبخت دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس مبارک مہینے میں، اور ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کس چیز میں آگے بڑھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم جنت کی دوڑ لگاؤ، آخرت کی دوڑ لگاؤ، نیکیوں کی دوڑ لگاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو مسلمان ہے، وہ اپنی چیزوں کے ریٹ آدھے کر دیتا۔ سارا سال کمایا ہے، رمضان میں کسی روزے دار کو افطاری کرائیں گے، اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک روزے دار کو افطاری کرانے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اگر یہ شربت بیچنے والے، فروٹ بیچنے والے، چیزیں بیچنے والے، سموسے پکوڑے بیچنے والے، رمضان میں استعمال ہونے والی ہر چیز کو، چینی بیچنے والے، رمضان میں استعمال ہونے والی ہر چیز کو بیچنے والے، اگر یہ اپنی چیزوں کو ریٹ تھوڑے سے کم کر دیتے، کتنوں کو افطاری کرانے کا اجر پاتے، کتنی بڑی جنت کما سکتے تھے۔ اپنے تو روزے پتہ نہیں ان کے قبول ہو نہ ہو، ان کو مقبول روزوں کا اجر ملتا رہتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ چیک کر رہے ہیں کون کس چیز کی دوڑ لگا رہا ہے۔ یہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، اللہ پاک رمضان کے مہینے میں سارے مسلمانوں کو الگ الگ چیک کر رہے ہوتے ہیں کس چیز کی دوڑ لگا رہا ہے، کس چیز کا شوق ہے اس کو، کس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، تم اللہ کو دنیا نہ دکھاؤ کہ مجھے دنیا کا شوق ہے، تم اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، نیکی دکھاؤ۔ یا اللہ دنیا تو مقدر کی ہے، میں تو تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تم اللہ کو دنیا نہ دکھانا، اللہ کو نیکی دکھاؤ کر کے۔ ٹانگیں تھک رہی ہیں، تراویح میں کھڑے ہوئے ہیں، پڑھ پڑھ کے زبان کا لعاب خشک ہو رہا ہے، لیکن قرآن پڑھے چلا جا رہا ہے، پڑھے چلا جا رہا ہے، پڑھے چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اس کا مہینہ ہے۔ مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا۔ رمضان کے مہینے میں دکانوں کی ٹائمنگ کم ہونی چاہیے، محنت مزدوری اور کاروبار کی ٹائمنگ کم ہونی چاہیے، اس لیے کہ بھئی کمائی کا سیزن آ گیا ہے۔ اپنی دکانوں سے ٹائم کاٹ کے ہم نیکیاں کمائیں، اپنے کاروبار سے ٹائم کاٹ کے ہم اپنی جنت بنائیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے وہ جو انکم سپورٹ چلا ہے، اتنا رش ہوتا ہے وہاں پہ، دیہاتی عورتوں کا، مردوں کا، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا، ملتے کتنے؟ چند ہزار، 3000 4000، رش لگا ہوتا ہے، مفت میں پیسے مل رہے ہیں، رش لگا ہوا ہے۔ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اتاکم رمضان شہر برکتن، تمہارے لیے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔
جو برکت بھرا مہینہ ہے، اس میں نیکی کماؤ، اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت بنانی ہے۔ جو لوگ رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے وہ قبر میں بھی حسرت زدہ ہیں کہ اے کاش تھوڑی سی مہلت اور ملتی تاکہ رمضان کی نیکیاں بھی کما لیتے۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے، اس کی ناقدری نہ کریں، اس کی قدر کریں، اس میں بہت کمائیں، بہت کمائیں، بہت کمائیں، بہت کمائیں، اتنا کمائیں کہ نیکیاں کمانے سے پیٹ ہی نہ بھرے، نیکیاں کمانے سے پیٹ ہی نہ بھرے۔ یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں دنیا داروں کو، جو کروڑ پتی ہیں وہ بھی ایسے ہی کما رہے ہیں جیسے غریب کما رہا ہے، جو ارب پتی ہیں وہ بھی ایسے ہی کما رہے ہیں جیسے غریب کما رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کوئی ایسا مالدار جو نہ کاروبار کر رہا ہے، نہ کہیں پیسے انویسٹ کر رہا ہے، نہ کہیں نوکری کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میں کیا کروں؟ مجھے تو نظر نہیں آیا ایسا کوئی۔ پیٹ نہیں بھر رہا دنیا سے، حالانکہ دنیا مقدر کی ہے، اتنی دنیا جمع ہے پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ بھائیو، ہمارا نیکیوں سے پیٹ نہ بھرے، رمضان عید کا چاند دیکھنے تک اپنے آپ کو اتنا تھکائیں کہ جب عید کا چاند نظر آئے اور جب صبح عید کی نماز کا وقت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کر فرشتوں پہ فخر کرے، دیکھو میرے محبوب کا امتی کیسے اس نے سارا مہینہ اپنے آپ کو تھکایا، میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کی بخشش بھی کر دی، اس کو قبول بھی کر لیا اور اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اس کی دعاؤں کو بھی قبول کر دیا۔ اللہ فخر کرے۔ غزوہ بدر میں حضرت علی نے عجیب و غریب کرتب دکھائے، شجاعت کے، بہادری کے، دلیری کے عجیب و غریب کرتب دکھائے۔ جب غزوہ بدر ہو گئی، حضرت جبریل ہمارے نبی کے پاس آئے تو ہمارے نبی نے حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، آج علی نے تو کمال کر دیا، آج علی نے تو کمال کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہ کرے کہ علی منی وَأَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ حضرت جبریل کہنے لگے وَأَنَا مِنْكُمَا، یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں۔ ایسے اللہ پاک عید کے دن ہمارے اوپر فخر کرے کہ دیکھو میرے بندے نے کمال کر دیا۔ نہ سونے کی فکر ہے، نہ اسے آرام کی فکر ہے، نہ اسے کھانے پینے کی فکر ہے، برائے نام سحری، برائے نام افطاری، سارا دن قرآن، سارا دن نفلیں، سارا دن نماز، سارا دن نیکیاں، کمال کر دیا میرے بندے نے۔ عید کے دن اللہ یوں کہہ دے تو مزہ آ جائے۔ مزہ آ جائے۔ تو وہی کیا خیال ہے، رمضان میں اپنے آپ کو تھکائیں گے نا انشاءاللہ، پھر عید کے تینوں دن سوتے رہنا، لیکن یہ مہینہ اپنے آپ کو تھکا دیں۔ اس کی فکر نہ کریں کہ نیند پوری ہے کہ نہیں، اس کی فکر نہ کریں کہ دکان کا ٹائم ہو گیا ہے، اس کی فکر نہ کریں کہ اس سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، اس سے رابطہ کرنا ہے، اس سے رابطہ کرنا ہے۔ سارے رابطے منقطع کر کے اس مہینے میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اگلا رمضان بھی نصیب ہو، بہت سے پچھلے رمضان میں تھے اب نہیں ہیں، اور بہت سے اب ہیں اگلے رمضان میں نہیں ہوں گے۔
کئی ہماری پچھلے سال کی ان مجالس میں شریک تھے، آج وہ نہیں ہیں، آج وہ نہیں ہیں۔ ہماری ان مجالس میں شریک تھے پچھلے سال ہماری ان رمضان کی مجلسوں میں کچھ لوگ تھے اور اب نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ اور بھی ہم میں سے کوئی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں مجلس لینے والا کوئی اور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سننے والے تبدیل ہو گئے ہوں، کوئی تبدیل ہوا ہو، سارے ہو گئے ہوں۔ اس لیے اس رمضان میں اپنے آپ کو تھکا دیں، اس رمضان میں اپنے آپ کو تھکائیں گے، سارا سال خوشگوار گزرے گا، مزیدار گزرے گا، پرسکون گزرے گا، ایمانی حلاوت کے ساتھ گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہمارے سارے ساتھیوں کو، سننے والوں، حاضرین، سامعین، متعلقین، محبین، رشتہ دار، اہل و عیال، سارے مسلمانوں کو اللہ توفیق دے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ، اے باپ سے زیادہ شفیق اللہ، اے سب سے اچھے اور سب سے بڑے اللہ، ہم تیرے گنہگار، خطا کار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے تیرے سامنے دست بستہ حاضر ہیں، ساری زندگی گناہوں میں برباد کر بیٹھے، اے اللہ ساری زندگی گناہوں میں ضائع کر بیٹھے، اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے دیا ہے وہ بھی ہمارا ضائع ہو رہا ہے، اے اللہ اس کا ایک ایک لمحہ کروڑوں سے زیادہ قیمتی اے اللہ فضولیات میں اور لغویات میں اور گناہوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ اے مالک الملک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں زندگی کے ہر لمحے کو اپنی پسند کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے پچھلے رمضان تو ضائع ہی ہو گئے، اے اللہ اس رمضان کے ہر لمحہ، اس لمحے کو، ہر لمحے کو ایسے گزارنے کی توفیق دے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، اے اللہ تو ہم سے خوش ہو جائے۔ اے اللہ جیسے رمضان کے ایک ایک لمحے کو تیرے پیاروں نے قیمتی بنایا، اے اللہ تیری پسند کے مطابق گزارا، اللہ اپنے حبیب کی دعاؤں کے طفیل ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دنوں کو بھی قیمتی بنا، ہماری راتوں کو بھی قیمتی بنا، اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچا، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہماری شرمگاہوں کو محفوظ فرما، سارے وجود کو گناہوں سے پاک فرما، اے اللہ ہمارے سارے وجود کو گناہوں سے پاک فرما۔ اے اللہ اپنی محبت سے اس مہینے کو سرشار فرما، اے اللہ اس مہینے میں ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار فرما، اپنے محبوب کی محبت سے سرشار فرما، روزے آسان فرما، تراویح آسان فرما، اے اللہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کو آسان فرما، ذکر مراقبے کو آسان فرما، تیرے نبی پر درود پڑھنے کو آسان فرما، دین کی محنت کو آسان فرما، اے اللہ سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑا دل دکھتا ہے، اے اللہ بڑا دل پریشان ہوتا ہے، اے اللہ ایسے مبارک مہینے میں بھی اے اللہ ہمارے کتنے بھائی، ہماری کتنی بہنیں، ہماری کتنی بچیاں اے اللہ اپنا مبارک مہینہ ضائع کر رہی ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے، قرآن نہیں پڑھ رہے، اب بھی ان کے منہ میں گھٹکا ہے،
اب بھی ان کے منہ میں چھالیاں ہے، اے اللہ اب بھی وہ نسوار لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ اب بھی وہ نمازوں سے دور ہیں، اے اللہ اب بھی وہ انٹرنیٹ کی جان نہیں چھوڑ رہے، اے اللہ اب بھی وہ تیری نافرمانیاں نہیں چھوڑ رہے، اے اللہ تو دینے کے لیے آیا ہوا ہے، تیرے بندے تیری بندیاں ہی تو اس سے بے نیاز ہوئے ہیں، اے مالک الملک ان کے دل تیرے قبضے میں ہیں، اے اللہ ان کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں، اے اللہ ان کے دل اپنی رحمت کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنی محبت کی طرف پھیر دے، اے اللہ ان کے دلوں سے دنیا کا شوق نکال دے، اے اللہ آخرت کا شوق بھر دے، اے اللہ تیری محبت کا شوق بھر دے، اے اللہ آخرت بنانے کا شوق بھر دے، اے اللہ رمضان کو کمانے کا شوق بھر دے، رمضان میں نیکیاں کمانے کا شوق بھر دے، اے اللہ کتنے ہمارے بھائیوں نے اپنی چیزیں مہنگی کر دیں، اے اللہ بجائے نیکیاں کمانے کے اے اللہ ظلم و ستم ڈھانے لگ گئے، اے اللہ پہلے ہی مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، پہلے ہی مہنگائی اے اللہ آسمان تک چڑھی ہوئی ہے، اے اللہ پہلے ہی غریب کے گھر میں روٹی کے لالے پڑ رہے ہیں، اے اللہ ان نادانوں نے اپنی چیزوں کو مہنگا کر کے مسلمانوں کے لیے سحریاں مشکل کر دیں، افطاریاں مشکل کر دیں، اے اللہ ان کو سمجھ دے دے، ان کو ہدایت دے دے، ہر طرف آخرت کمانے کے شوق کی فضا بنا دے، اے اللہ ہر طرف آخرت کمانے کے شوق کی فضا بنا دے، ہر طرف آخرت کو کمانے کے شوق کی فضا بنا دے، اسلام کا بول بالا کر دے، کفر کا منہ کالا کر دے، شریروں اے اللہ شریروں سے نجات دے دے، خیر والوں کو اے اللہ خیر والوں کو آگے لے آ، اے اللہ خیر والوں کو آگے لے آ، شریروں کو پیچھے کر دے، اسلام کا بول بالا کر دے، اے اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اچھے لوگوں کے ہاتھ میں دے دے، برے لوگوں سے بچا، اے اللہ اس ملک کی باغ ڈور اے اللہ امت کی باغ ڈور اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دے، اے اللہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دے، اے اللہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دے۔ ہماری نوجوان نسل فحاشی کی طرف چل پڑی ہے، عریانی کی طرف چل پڑی ہے، شہوت کی آگ میں بڑک رہی ہے۔ اے مالک الملک ایسوں کے ہاتھ میں ہمارے ملک اے اللہ ہماری نسلوں کی باغ ڈور دے، جو ہماری نوجوان کو پرہیزگار بنا دیں، ہماری نوجوان کو متقی بنا دیں، ہماری نوجوان کو فحاشی کے گندے گٹر سے باہر نکال دیں، عریانی کے گندے گٹر سے باہر نکال دیں، ہماری ماؤں بیٹیوں کو فحاشی اور عریانی اور بے پردگی کے گندے گٹر سے باہر نکال دیں۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ایسوں کو آگے لے آ، اے اللہ ایسوں کو آگے لے آ، ایمان کی فضا بنا، اعمال کی فضا بنا، اس ملک کے بحران ختم فرما، اس ملک کے قرضے اتار دے، اے اللہ اس ملک کے قرضے اتار دے، اے اللہ اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے، اے اللہ اس ملک کی محتاجی کو ختم فرما، اس ملک کو چوروں سے نجات عطا فرما، اے اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کو برائی سے بچا، ان کو کرپشن سے بچا، بددیانتی سے بچا، ظلم و ستم سے بچا۔ اے مالک الملک اے بادشاہوں کے بادشاہ اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑے ہوئے سپاہیوں کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، اس ملک کے سارے شعبوں کو اے اللہ سچائی کا گہوارہ بنا، دیانتداری کا گہوارہ بنا، ظلم و ستم اور بددیانتی اور کرپشن کو ختم فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس ملک کی قسمت پلٹ دے، اے اللہ یہ ملک تیرے نام پہ بنا تھا، تیرے نام پہ بنا تھا، اے اللہ اس ملک کے بنانے کے لیے لاکھوں جانیں قربان ہوئیں، ہزاروں عزتیں تار تار ہوئیں، لیکن یہ ملک جب سے بنا ہے اے اللہ یہ بے دینی میں اے اللہ دھکیلا جا رہا ہے۔ اے مالک الملک اب اس ملک کو دین کا گہوارہ بنا، اس ملک کو عدل و انصاف کا گہوارہ بنا، امن و امان کا گہوارہ بنا، خوشیوں کا گہوارہ بنا، اے اللہ راحت اور آرام کا گہوارہ بنا، اے اللہ آپس کی محبتوں کا گہوارہ بنا، فرقہ واریت کو ختم فرما، پارٹی بازی کو ختم فرما، اے اللہ تعصب کو ختم فرما، صوبائی تعصب، لسانی تعصب، اے اللہ قومی تعصب کو ختم فرما، ساری امت کو آپس میں ایک بنا، اے اللہ بیماروں کو صحت اور عافیت عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتار دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک صالح بنا دے، ہمارے بچے بچیوں کے اچھے رشتے کرا دے، اے اللہ جن کے رشتے
سے نہیں ہو رہے ان کے رشتوں میں آسانیاں فرما۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کی بچیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ نصیب اچھے کر دے، اے اللہ نصیب اچھے کر دے، اے اللہ بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما۔ ہماری ایک بچی کو چوٹ لگی ہے، اے اللہ اس کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کے مسائل کو حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی تکلیفیں دور فرما۔ یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اے اللہ یہ رمضان کے مہینے میں، گرمی کے موسم میں روزوں کے ساتھ دور دراز سے چل کے یہاں تیرا نام لینے کے لیے آیا ہے، اے اللہ تیری محبت کو لینے کے لیے آیا ہے۔ اے مالک الملک روزے دار تو تجھے ویسے ہی اچھا لگتا ہے، پر یہ روزے میں دور دراز سے تیری محبت کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اے مالک الملک ان کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز کر دے، لبریز کر دے، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، ان کے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے، اپنے غیر کی محبت سے پاک کر دے۔ جو دور بیٹھے سن رہے ہیں ان کو بھی ان دعاؤں میں سے وافر حصہ عطا فرما، ان کو بھی اپنا قرب عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس شہر کو دین کا گہوارہ بنا، ہمارے اس شہر کی بے دینی ختم فرما، اس شہر کی بے دینی ختم فرما۔ کتنے روزہ نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے، اللہ دل دکھتا ہے، اللہ دل کڑتا ہے، کس کو سنائیں کس کو کہیں۔ اپنے کرم سے سب کو روزے کی توفیق دے دے، اے اللہ روزے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جو روزہ نہیں رکھ رہے وہ تو نہیں رکھ رہے، جو رکھ رہے ہیں ان کو روزہ نہ رکھنے والوں کا احساس دے دے، ان کو روزہ نہ رکھنے والوں پہ رحم دے دے، ترس دے دے، ان کی منت سماجت کی توفیق دے دے، ان کے پاؤں پڑھ کے ان کو سمجھانے کی توفیق دے دے۔ اے مالک الملک تیرے نبی نے فرمایا جس کا رمضان کا ایک روزہ رہ گیا ساری زندگی بھی روزے رکھے اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ یہ کتنے بڑے گھاٹے میں جا رہے ہیں، کتنے بڑے خسارے میں جا رہے ہیں، سب کو اس کی سمجھ دے دے، ہمیں اوروں کا احساس دے دے، اپنوں کا بھی احساس دے دے۔ اے اللہ جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو خیر مانگنے سے رہ گئی وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو خیر ہمارے نبی نے آپ سے مانگی وہ بھی ان میں سے بھی وافر حصہ عطا فرما۔ جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی اس سے پناہ عطا فرما۔ حرمین شریفین کی جلد از جلد عافیت اور قبولیت والی حاضری عطا فرما، حاضری عطا فرما، حاضری عطا فرما۔ کعبے کا طواف عطا فرما، صفا مروہ کی سعی عطا فرما، ملتزم پہ چمٹ کے رونا نصیب فرما۔ اے اللہ مقام ابراہیم پہ نمازیں عطا فرما، اے اللہ اپنے نبی کی جالیوں پہ کھڑے ہو کے رونا نصیب فرما، اے اللہ آنسو بہانا نصیب فرما، اپنے دل کے دکھڑے تیرے محبوب کو سنانا عطا فرما۔ اے اللہ باب جبریل میں لمبا بیٹھنا عطا فرما، لمبا بیٹھنا عطا فرما، لمبے مراقبے عطا فرما، لمبا ذکر عطا فرما، لمبا درود عطا فرما، تیرے نبی کی محبت میں کھو جانا عطا فرما۔ اے اللہ تو بھائی امین صاحب کو جیسے تو نے شب جمعہ عطا فرمائی، اے اللہ مدینے کی موت عطا فرمائی، جنت البقیع میں دفن ہونا عطا فرمایا، رمضان المبارک کی موت عطا فرمائی، اے اللہ ان کے درجات کو اور بلند فرما، ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، امت کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ جن نیکیوں سے راضی ہو کر تو نے ان کو اتنی ساری سعادتیں کٹھی عطا فرما دیں، اے اللہ ہمارے پاس تو وہ نیکیاں نہیں ہیں جو ان کے پاس تھیں، ہمارے پاس تو وہ قربانیاں نہیں ہیں جو ان کے پاس تھیں، اے اللہ ہمارے پاس وہ اخلاص اور عشق نہیں ہے جو ان کے پاس تھا۔ اے اللہ ہم خالی ہاتھ تجھ سے اسی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ خالی جھولی کے ساتھ اسی رحمت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ بغیر قربانیوں کے، اے اللہ بغیر نیکیوں کے، بغیر اس درجے کے اخلاص کے ہمیں بھی یہ ساری دولتیں عطا فرما، مدینے کی موت عطا فرما، بقیع میں دفن ہونا عطا فرما، اماں فاطمہ کے قدموں میں، اماں عائشہ کے قدموں میں دفن ہونا نصیب فرما، ان کے قدموں میں مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا نصیب فرما، خاک میں مل کے خاک ہو جانا نصیب فرما۔ ہمارے ایسے کرتوت نہیں ہیں، ہمارے ایسے اعمال نہیں ہیں، تیری رحمت پہ نظر رکھ کے اتنی بڑی اے اللہ اتنی بڑی اپیل کی ہے، اتنا بڑا سوال کیا ہے، اے اللہ اتنی بڑی دعا مانگ لی ہے، اے اللہ تیرے کرم پہ اے اللہ نگاہ رکھ کے اتنا بڑا سوال کر لیا ہے۔ اے اللہ
بشر حافی شرابی تھے، تو نے ان پہ نظر کر لی، زمانے کے غوث بن گئے۔ اے اللہ فضیل بن ایاز ڈاکوؤں کے سردار تھے، تیری نظر پڑ گئی، زمانے کے غوث بن گئے۔ مالک بن دینار شرابی تھے، تیری نظر پڑ گئی، زمانے کے قطب بن گئے۔ اے مالک الملک اگر تو نے ہمارے جیسے گندوں پہ نظر ڈال لی تو بقی ہمیں بھی مل جائے گا۔ اے اللہ مدینے میں موت ہمیں بھی مل جائے گی، شب جمعہ میں موت ہمیں بھی نصیب ہو جائے گی۔ اے اللہ کسی رمضان میں جانا ہمیں بھی نصیب ہو جائے گا۔ اے مالک الملک نظر رحمت فرما، فضل فرما، ہم عدل نہیں مانگ رہے، اے اللہ ہم تجھ سے فضل کا سوال کر رہے، اپنا فضل فرما، اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ اے اللہ اگر یہ ہمارا مانگنا جھوٹا ہے، اگر یہ ہمارا مانگنا دکھاوے کے لیے ہے، تو اے اللہ اس مجمع میں کوئی تو ہوگا جو چھپے چھپے اخلاص کے آنسو بہا رہا ہوگا، کوئی تو ایسا ہوگا جو دور بیٹھا اخلاص سے رو رو کر آمین کہہ رہا ہوگا۔ اے اللہ ان اخلاص والوں کی آمین کے طفیل، ان رونے والوں کے اخلاص سے بھرے آنسوؤں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں یہ سعادت عافیت سے نصیب فرما، عافیت سے نصیب فرما، عافیت سے نصیب فرما، عافیت سے نصیب فرما۔ آمین 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ و امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔